بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے، ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں، دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ہر ایک دن کی اپنی اپنی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سراہا ہے۔ آج جمعے کے دن کے آداب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جمعے کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں غسل کرے اور سر اور بدن کو دھوئے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن ہر بالغ جوان کے لیے غسل کرنا لازمی ہے اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی، اگر میسر ہو، بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اور حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیا، پھر اس نے تیل لگایا، خوشبو ملی، پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر تھی، پھر جب امام ممبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا، خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سے سرزد ہوئے تھے، بحوالہ بخاری۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور دعا، صدقہ و خیرات، مریضوں کی عیادت، جنازے میں شرکت، گورستان کی سیر اور دوسرے نیک کام کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اللہ کے خلیفہ بنائے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، بحوالہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں ایک دن میں کرے گا خدا اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نمبر 4، نماز جمعہ پڑھنا۔ نمبر 5، غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے 5 اعمال کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعے کا دن ہو۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا، بحوالہ نسائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی شب سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بحوالہ ترمذی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، بحوالہ بخاری۔
کتاب آداب زندگی میں مولانا محمد یوسف اصلاحی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زیبائش کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھنے آؤ تو غسل ضرور کر لو۔ تو دوستو، جمعے کے دن کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت ہے، اس لیے جمعے کے دن خاص دعاؤں اور خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بخشے۔ اللہ پاک آپ کو جمعے کے ساتھ ساتھ ہر دن اور ہر وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ احباب کے کمنٹس پڑھ کر۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل پیارا اسلام ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔